Learn easy Quran with basics. एक्चुअली कुरान को पढ़ना ज़ेर ज़बर के ज़रिए या फिर उसको सिंपली पढ़ना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ा सा कायदे के साथ पढ़ लें, जो इसके कवानीन हैं चंद एक ही हैं, अगर आप उनको देख के सोच के समझ के पढ़ लें तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप चंद ही दिनों में कुरान को पढ़ना खुद से शुरू कर देंगे अपने बलबूते पर, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए फिर आज हम शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये देखिए आप नूरानी कायदा है। अगर मैं इसके रूल और रेगुलेशंस के थ्रू आपको पढ़ाना शुरू करूं तो यकीन जानिए आपको बहुत मुश्किल लगेगा। देखिए हरूफ के मखारिज का नक्शा, अगर आप यहाँ पर देखें तो आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा प्रॉपरली। तो यहाँ पर आपको बहुत मुश्किल सा एक डायग्राम नज़र आ रहा है दांतों का, ज़ुबान का और फिर आवाज़ के निकालने के, जो आप कह सकते हैं इखराज है आवाज़ का और उसको कंट्रोल करने का। जैसे ये देखिए ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा, ज़ुबान का इब्तदाई हिस्सा एंड हलक का आखिरी हिस्सा, हलक का दरमियानी हिस्सा, इब्तदाई हलक। तो आप यकीन जानिए कि आपको ये बहुत ही मुश्किल लगेगा और आई होप कि लग रहा होगा, लेकिन मैं इन रूल और रेगुलेशंस के बिल्कुल ऑपोजिट जाके आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी, क्योंकि कुरान बिल्कुल हमारी उर्दू ज़ुबान की ही तरह से, जैसे हमारे हरूफ तहजी हैं बिल्कुल इसी तरह से इनके हरूफ भी हैं, लेकिन जिसमें से कितने ही, जैसे चंद एक आप कह लें कि अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल नहीं होते और उर्दू ज़ुबान में वो इस्तेमाल होते हैं। तो काइंडली आप ज़रा मेरी बात को तवज्जो से और गौर से सुनिएगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और आपने देखा होगा और आपको अब पता भी लग रहा होगा कि देखिए दायां हिस्सा, ठीक है, बायां हिस्सा ज़ुबान का जैसे बताया गया है इसमें, ये मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है खुद देखकर, हालांकि मुझे आता है लेकिन फिर भी मुझे ना ये बहुत मुश्किल लग रहा है। इसलिए मैं आपको इसको फॉलो करने के लिए नहीं कहूँगी और ना ही आपको इसमें से कुछ भी कहूँगी। हम सीधा सीधा चलते हैं अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर आज के हम अपने पहले सबक पर। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। आइए आप भी मेरे साथ शुरू कीजिए और कुरान पढ़ना सीखिए, बहुत ही आसान और बहुत ही सहल तरीके से। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर भी सुना दूँगी कि इस नूरानी कायदे में क्या लिखा हुआ है। बाय द वे ये जो है नूरानी कायदा कि चांद कंपनी का बना हुआ है, नाशर कुरान मजीद तफसीर व कुतुब 17 उर्दू बाज़ार लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, इसमें तजवीद भी लिखा हुआ है नूरानी कायदा। ठीक है, तो आपको ज़रा समझने में आसानी होगी अगर आप ऐसा ही ले लेंगे, और अगर ना भी लें तो कोई मसला नहीं, आप सिंपल नूरानी कायदा ले लीजिए कोई भी और मेरे साथ शुरू कीजिए। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कुछ हदायत लिखी हुई हैं फर्स्ट पेज पर, वो मैं पढ़ देती हूँ। ये हरूफ मुफरादत बुनियाद हैं, ये हरूफ मुफरादत बुनियाद हैं, इसी में बच्चे के तलफ़ुज़ दुरुस्त करवाएं और हरूफ के नुक्ते भी याद करवाएं। सतर के आखिर से दाएं और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ पढ़वाएं। अगर इस तख्ती में कमी रही तो याद रखिए इसका असर बहुत आगे तक जाएगा और कमज़ोर बुनियाद पर अच्छी इमारत मुमकिन नहीं। देखिए अब मैंने ये आपको पढ़कर सुनाया, आपको मुश्किल लग रहा होगा। मुफरादत, अब ये क्या लफ्ज़ है? ठीक है देखने की बात है, सोचने की बात है कि ये मुश्किल बनाया गया है। बच्चे तो छोटे होते हैं, उनको तो पता ही नहीं लगता। अगर आप छोटे से बच्चे हैं तो आपको क्या पता लगा मैंने क्या पढ़ा है। अगर आप ज़रा एजिड हैं
یا بہت عمر رسیدہ ہیں تب بھی آپ کے لیے مشکل ہی سمجھ آ رہی ہوگی، تو اس کو میں آسان الفاظ میں یوں بیان کرتی ہوں۔ مطلب کہنے کا ہے کہ آپ یہ حروف تہجی ہیں، ان کو بہت اچھے سے غور سے، ان کے نقطوں کے ساتھ، ان کی آواز کے ساتھ ان کو بہت اچھے سے پڑھ لیں، یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں، کیونکہ پورے قرآن میں انہی الفاظ کے آپس میں مل جل کر لفظ بنائیں گے اور ہم وہی الفاظ کو آگے جا کے پڑھیں گے۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، ٹھیک ہے، الف، جسٹ اس کے اوپر کوئی زیر زبر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو اس کو ہم صرف پڑھیں گے الف، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے، دیکھا جائے تو اردو زبان میں بے ہے، لیکن ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ با، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں، الف، با، تا، سا، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں، الف، با، تا، سا۔ اب یہ جو سا ہے اس کی تھوڑی سی میں ڈیفینیشن کر دیتی ہوں کہ آپ کی جو زبان کی نوک ہے وہ سامنے کے جو دو بڑے دانت ہوتے ہیں، بالکل سامنے کے دو دانت، ان کے، اور جیسے آپ کہہ لیں مسوڑوں کی جو جڑ ہوتی ہے، سمجھ لیں دانتوں کی، وہاں پر جا کر آپ نے زبان لگانی ہے اور پھر لفظ یہ ادا کرنا ہے، جیسے سا، ٹھیک ہے۔ اس کی آواز کو سمجھ لیجئے، بہت آسان ہے، میں نے بالکل آسان کر کے آپ کو سمجھا دیا کہ دانتوں کے اور مسوڑوں کے جو درمیانی جگہ ہے وہاں پر سامنے زبان کے نوک کو رکھیے اور پھر پڑھیے سا، سا۔ آپ کو دیکھیے گا خود ہی آواز آپ کو آپ کی پتہ لگ رہی ہوگی کہ بالکل صحیح نکل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، جیم، بالکل سمپل، جیم، ہا، خا۔ اب دیکھیے یہاں ہم نے پڑھا ہا، یہ سمپل ہا نہیں ہے، اس کو ہم حلق سے آواز نکالیں گے، ہا، ہا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے خا، لیکن کیونکہ یہ ہمارے پاس بھاری تلفظ ہیں، ان کو ہم کہاں سے آواز نکالیں گے؟ حلق سے آواز نکالیں گے۔ جو سمپل ہیں ان کو سمپل پڑھیں گے، جو بھاری الفاظ ہیں ان کو ہم حلق سے آواز نکالیں گے، جیسے یہ ہے خا، خا، ٹھیک۔ دال سمپل ہے، زال سمپل ہے، را سمپل ہے، زا سمپل ہے، سین سمپل ہے، شین سمپل ہے، صاد سمپل ہے، ضاد۔ اب دیکھیے ضاد میں پوری زبان، سامنے کے پورے جو دانت ہیں اوپر والے، ان کے ساتھ ٹچ کر کے آپ نے یہ آواز نکالنی ہے، ٹھیک ہے، بعد، ٹھیک۔ آگے ہے تا، زا، عین، غائن، ٹھیک۔ تا، تالو کے ساتھ زبان لگا کے آپ اس کی آواز بڑے آرام سے ایزی نکال سکتے ہیں۔ غا، یہ بھی تالو کے ساتھ آگے سامنے سے زبان ٹچ کرتے ہوئے آپ اس کی آواز نکال سکتے ہیں، زا۔ عین سمپل ہے، عین، ٹھیک۔ آگے ہے غائن، بھاری لفظ ہے، اس کو آپ حلق سے نکالیے، غائن۔ پھر فا، ٹھیک ہے۔ قاف بھاری لفظ ہے، آپ اس کو حلق سے نکالیے، قاف، قاف۔ اب یہ جو قاف ہے اسے ہم چھوٹا قاف بھی کہتے ہیں، اس میں ہمیں حلق سے آواز نہیں نکالنے، سمپل بڑے آرام سے ایزیلی آپ نے اسے پڑھنا ہے، قاف۔ پھر آگے لام ہے، یہ بھی سمپل ہے، اسے بھی آپ بڑے آرام سے پڑھیے، لام۔ اس کے آگے میم ہے، اسے بھی آپ آرام سے پڑھیے، جسٹ میم۔ نون بھی سمپل ہے، اسے بھی آپ پڑھیے، نون۔ واؤ بھی سمپل ہے، آپ اسے پڑھیے، واؤ۔ یہ ہے ہا، چھوٹی ہا ہے، اس میں آپ نے حلق سے، تالو سے، کسی طرح سے آپ نے اس کو، مطلب جیسے کوشش کر کے آواز نکالتے ہیں آپ نے نہیں نکالنی، آپ نے اس کو جسٹ پڑھنا ہے، ہا، سمپل، ہا۔ آگے ہے حمزہ، اور یہ آپ پڑھیں گے جسٹ یا اینڈ، یہ جو اردو میں اگر میں آپ کو اسے سمجھانا چاہوں تو اسے ہم چھوٹی یا اور بڑی یا بھی پڑھتے تھے، یہ پڑھتے تھے،
یا اس طرح سے پڑھتے ہیں تو آپ یہاں پر اس کو پڑھیں گے یا، اور اس کو بھی آپ پڑھیں گے یا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کو ہم دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ چلیے یہاں سے پھر سے پڑھتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ امید کرتی ہوں اب آپ میرے ساتھ سمجھ تو گئے ہوں گے، اب آپ میرے ساتھ روانی سے پڑھیے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ ان سب کو ہم نے ایک الف کے برابر پڑھنا ہے۔ جیسے دیکھیے یہاں پر صرف با لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ الف لگا کے کیا بن گیا یہ با، مطلب اتنی آواز اس کی بڑھانی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح سے لکھا جائے گا کہ با کے ساتھ آپ الف لگا کے اور پھر ہی پڑھ سکتے، نہیں۔ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے الف لگایا گیا ہے ساتھ، اور سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ صرف ایک الف کے برابر تمام الفاظ جو ہیں یہ اتنے بڑے ہوں گے، ہم انہیں لمبا کریں گے، صرف سمجھانے کے لیے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے حروف تہجیہ آپ کو بہت آسان اور سہل طریقے سے جو میں نے سمجھانے کی ایک کوشش کی ہے، آپ اس کو سمجھ پائے ہوں گے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ چلے ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل کے لیے پھر اگلا سبق دیکھیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔